الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين صدق الله العظيم. قابل احترام دوستوں بزرگوں، انسان جس چیز کو سوچتا ہے، دیکھتا ہے اور جس چیز کو سنتا ہے اسی کے مطابق اس کا یقین اس کے اندر بنتا چلا جاتا ہے، اور وہ یقین اس کو لے کر چلتا ہے۔ جس طرح کار جو چلتی ہے اس کے اندر پیٹرول جلتا ہے تو پھر کار چلتی ہے، تو ہر انسان اپنے یقین کی بنیاد پر چلے گا۔ اگر اس کا دیکھنا غلط، سننا غلط، سمجھنا غلط، پڑھنا غلط، تو پھر اس کے دل کے اندر یقین بھی غلط پڑے گا، اور پھر وہ غلط یقین اسے غلط راستے پر لے کے چلے گا۔ اور اگر اس نے اپنا دیکھنا، سننا، سمجھنا، پڑھنا اگر اس نے صحیح کر لیا تو پھر اس کے دل کے اندر یقین بھی صحیح بنے گا۔ صحیح یقین صحیح راستے پر چلائے گا، غلط یقین غلط راستے پر چلائے گا۔ آج کا جو یقین ہے وہ یہ ہے کہ مال سے زندگی بنتی ہے۔ آج ساری دنیا میں یہی پڑھایا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے کہ سب کچھ مال ہے، مال ہے تو کام بنے گا، مال ہے تو عزت ملے گی، مال نہیں تو کوئی تمہارا نہیں ہے۔ ہر چھوٹے سے لے کر بڑے تک اور ہر جگہ یہی تعلیم ہے، یہی تربیت ہے، یہی بتایا جا رہا ہے۔ یہ بنیاد غلط ہے جو دلوں میں اتر رہی ہے۔ صحیح بنیاد کیا ہے؟ اللہ کام بناتا ہے، اللہ مسائل حل کرتا ہے، اللہ ہی سے سارے کام بنتے ہیں۔ مال ایک سبب ہے، مال ایک ذریعہ ہے۔ اللہ چاہے تو اس سے بھی کام بنا دے اور اللہ چاہے تو اس کے بغیر بھی بنا دے۔ یہ صحیح بنیاد ہے۔ یہ ہر زمانے میں یہ دو راستے چلے ہیں۔ انسان اپنی زندگی کی بنیاد غلط یقین پر ڈال کر غلط رخ پہ چلتا ہے، اور ایک انسان اپنی زندگی کی بنیاد صحیح یقین پر ڈال کر صحیح رخ پر چلتا ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بھوکا بھیڑیا ہے، اس کو اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دو وہ اتنا تباہی نہیں مچائے گا جتنا ایک انسان جس کا یقین، جس کا ذہن یہ بنا ہے کہ مال سے ہوتا ہے، دنیا سے زندگی بنتی ہے، وہ جو معاشرے کے اندر تباہیاں مچاتا ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر اکثر مضامین اللہ نے اسی لائن کے بیان کیے، ہمیں سمجھایا کہ دیکھو ان لوگوں کی طرح تم اپنی زندگی کے رخ کو نہ چلاؤ، اپنی زندگی کی بنیاد ٹھیک کرو۔ یہ ہمیں پچھلے قوم کا جو واقعہ ہمیں سنایا، یہ معمولی قوم نہیں تھی، انبیاء زادے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہلوایا، اپنا مقام پہچانو، اپنی حیثیت کو پہچانو۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء، کہ تمہارے خاندانوں میں نبی آئے، وجعلکم ملوکا، تمہارے خاندانوں میں بادشاہوں کو ہم نے بنایا، اور وآتاکم ما لم یؤتی احدا من العالمین، ہم نے تمہیں وہ دیا جو دنیا والوں کو نہیں دیا۔ لیکن دماغ خراب ہو گیا،
انہوں نے دنیا سے ہوتا ہوا بنایا اپنا یقین. ان کے سامنے دنیا تھی، مال تھا، سب کچھ وہی دکھائی دے رہا تھا. پھر کیا ہوا؟ پھر قرآن سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان کی گراوٹ کو اور ان کے اخلاقی بگاڑ کو کھولے ہیں. دیکھو غلط بنیاد پر اپنی زندگی انہوں نے ڈالی تو کیا ہوا؟ اتنے دل سخت ہوئے کہ نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں ہی انہوں نے کہہ دیا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں. نبی نے مطالبہ کیا اللہ کے راستے میں مال دو تو کہتے ہیں ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بڑے تنگ دست ہیں. سوچیں نا کہاں تک جا رہی ہے بنیاد. یہاں تک کہ وہ نبیوں کو ایمان کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر اللہ عزت دیتے ہیں. یہ اللہ نے سمجھایا، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم یہودی گھرانے کے ہیں. عزت اللہ نے ہمیں فطری طور پہ دی ہے. ہاں ابناء اللہ احباؤہ، ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہم اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں. اور پھر کہنے لگے کہ جہنم ہمارے لیے نہیں ہے. لن تمسنا النار الا ایاما معدودا سماعون للکذب اکالون للسحت. سود ان کے اندر، رشوت ان کے اندر، حسد ان کے اندر، اور دین کو انہوں نے اپنے خواہش کے تابع کر دیا. آسمانی کتاب جو ان کے پاس تھی اس کے معنی کو بدلتے تھے، اور جب معنی بدلنے سے کام نہیں چلتا تو الفاظ ہی بدل دیتے. یحرفون الکلم عن مواضع ونسوا حظا مما ذکروا به. یقول یکتبون الکتاب بایدیہم، اللہ کی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اور پھر کہتے تھے ھذا من عند اللہ، یہ ہے اللہ کا کلام. کیوں اس طرح کرتے تھے؟ لیشتروا به ثمنا قلیلا، دنیا چاہتے تھے، مال چاہتے تھے. یہ بتایا یہ بنیاد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک بچڑا ہوتا ہے، میری امت کا بچڑا مال ہے. جس دن اس امت کی بنیاد یہ پڑ جائے کہ مال اصل، دولت اصل، یہ امت قدم بقدم بنی اسرائیل کے تابع چلے گی. اور جس طرح وہ تباہ ہوئے اس طرح یہ بھی تباہ ہوئے. وہ ان کے ساتھ کیوں ہوا؟ ان کے ساتھ کیوں ہوا اور آج کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو سوچیں. اس کے پیچھے ایک غلط یقین کی، ایک غلط سوچ کی بنیاد پڑی ہوئی ہے. یہ سوچنا ہے قرآن جو ہے آئینہ ہے، اس کے اندر ہم اپنی تصویر دیکھیں. یہودیوں کے حالات بیان کر رہے ہیں، اس کو اپنی زندگی پر منطبق کریں. کیا میرا دین کے ساتھ، نبی کے ساتھ، اللہ کی دین کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہے؟ یہ سوچ، یہ بنیاد اس کے پیچھے غلط چلی تو ان کا یہ معاملہ. جب تک یہ امت اپنی زندگی کی بنیاد درست نہیں کرے گی اس وقت تک یہ امت صحیح راستے پر نہیں آ سکتی. وہ ساری خرابیاں جو ان کے پاس تھی آج امت میں یہ خرابیاں موجود ہیں. اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے کہ بھئی وہ یہودی ہیں تو ان کو تباہ کر دیے اور یہ مسلمان ہیں تو ان کو سر پہ چڑھا کے رکھیں گے. اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ، اللہ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ ایمان عمل کے راستے سے ہے. اسی لیے یہ بنیاد بتائی کہ دیکھو اس بنیاد پر ان کی زندگی کا رخ چینج ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، قیامت تک پڑھتے رہیں گے. دیکھو یہ دو راستے ہیں، دو قومیں ہیں. ایک قوم جان بوجھ کر انہوں نے ایگزٹ لی، ایک قوم جو چلی سیدھے راستے پر آگے چل کے وہ ایگزٹ بھول گئے. اور جان بوجھ کے جو چلی ہے وہ کون ہے؟ مغضوب علیہم ہے. اور جو آگے چل کے راہ سے ہٹے ولا الضالین ہے. ان دونوں سے بچ کر نکلنے کا نام امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کی بنیاد یہ یقین بنائیں اللہ سب کچھ ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں. یہ یقین ہمارا بنے، رب اللہ ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک آنے والی ایک آخری انسان کو اللہ نے عالم ارواح میں جمع کیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا
अलस्तु बिखालिकिकुम, ये कहा, क्या कहा? सब जानते हैं अलस्तु बिरब्बिकुम। तमाम हर मुसलमान, हर गैर मुस्लिम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिर इंसान तक पूछ रहे, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? एक रब किसे कहते हैं? अरबी में रब कहते हैं उस जात को जो इंसान अपनी हर हाजत, अपनी हर जरूरत, अपनी हर ख्वाहिश की तकमील पर जिस जात की तरफ निगाह उठाता है, अरबी में उस जात को रब कहते हैं। तमाम सिफात को पैदा किसने किया? अल्लाह। लेकिन ये नहीं पूछा क्या मैं तुम्हारा खालिक नहीं, क्या मैं तुम्हारा मालिक नहीं, नहीं कहे क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? एक एक इंसान, चाहे वो किसी भी कौम का रहने वाला हो, हर एक ने कहा कालू बला, कालू बला। हर एक ने इकरार किया। अब इस इकरार का, इस एतराफ का अल्लाह इम्तिहान इस दुनिया में लेना चाहते हैं। इसके लिए अल्लाह ने दुनिया को खूबसूरत कर दिया, मुज़य्यन कर दिया, सजा दिया। हाँ, किस कमाइयों के असबाब फैला दिए, जॉब के, बिजनेस के, हुकूमत के, माल और दौलत के नक्शे फैला दिए। इंसान को थोड़ा सा इल्म दिया, थोड़ी सी सलाहियत दी, थोड़ा सा एतमाद दिया। अब अल्लाह इम्तिहान लेना चाह रहे हैं, उसको पहचानना चाहते हैं। वहां जो इकरार किया, एतराफ किया, यहां आकर अपने इन नक्शों में आकर मुझे भूलता है या नहीं? अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला। अब यहाँ एक दुकानदार दुकान में बैठा है, जॉब वाला जॉब में बैठा है। अब उसके दिल में यकीन क्या है? कौन पालने वाला, कौन मेरी तरबियत करने वाला, कौन मेरी हाजत को पूरा करने वाला? अजीब मामला है इंसान का। बच्चा पैदा होता है, छोटा सा बच्चा, अपनी हर जरूरत में उसकी निगाह किसकी तरफ जाती है? माँ की तरफ। डायपर भी चेंज नहीं कर सकता हो अपने आप, अपनी छोटी सी छोटी हाजत में अपने माँ को देखता है, अपने बाप को देखता है। लेकिन जब जरा बड़ा हुआ यही इंसान, जब कुव्वत आई, ताकत आई, कमाने लगा, और कमाते कमाते जब जवान होता है, माँ बाप इसके बूढ़े होते हैं, तो यही जवान अपने माँ बाप से कहता है तुमको क्या समझ है? कैसे पलटी खाता देगा ना इंसान। अरे छोटी छोटी उम्र में अपनी हर हाजत में तो अपने माँ को देखा करता था, अपने बाप को देखा करता था। आज जवान क्या हुआ तो खुद कहता है ये जमाना तुम्हें क्या मालूम है? ये इंसान कैसे हाँ, ये अल्लाह ताला समझा रहे हैं, देखो ये जितने तुम्हारे पास नक्शे हैं, ये जितने तुम्हारे पास माल और दौलत के मुज़य्यन असबाब हैं, ये तुम्हारे इम्तिहान के लिए हैं, पहचानने के लिए दिए, आजमाने के लिए तुम्हें दिए। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह, वो लोग जिन्होंने कहा रब अल्लाह हमारा रब है, सुम्मा इस्तक़ामू, उनके कदम पिछले नहीं, उनके कदम डगमगाए नहीं, बेहतरीन तिजारतों में ऊंचे से ऊंचे पोस्ट में बैठे हैं, लेकिन दिल का यकीन ये कहता है मेरा रब अल्लाह है, मेरी जरूरत। इसीलिए आप देखें रुबूबियत का अल्लाह के जितने सिफात हैं, उन तमाम सिफात में सबसे मुश्किल तरीन सिफत का यकीन दिल में आना वो रब का है। कोई इंसान ये नहीं कहता मैं माबूद हूं, कोई इंसान ये नहीं कहता मैं खालिक हूं, कोई ये नहीं कहता कोई, लेकिन रब, वो तो फिरौन था, उसने मुंह से कह दिया अना रब्बुकुमुल आला। लेकिन आज ईमान की कमजोरी की बुनियाद पर मुसलमान जबान से तो नहीं कहता, लेकिन अमल से, अपने हाल से कहता है मैं अपने बीवी बच्चों को पालता हूं, मैं घर चलाता हूं, मैं करता हूं। अब ये बुनियाद पर जब, इसीलिए अल्लाह ताला ने एक निजाम बना, शुरू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुरान खत्म किया कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, रब्बिल आलमीन, रब्बिन नास। नमाज में खड़े हैं रब्बी सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सजदे में जाओ सुब्हान रब्बियल आला, कौमे में खड़े रब्बना लकल हम्द। बार बार अल्लाह की सिफत का तकरार करो, ताकि तुम्हारा ये दुनिया के नक्शे, ये असबाब, ये मुज़य्यन की हुई चीजें तुम्हें पिसलाए नहीं, तुम्हारे कदमों को डगमगाए नहीं, तुम ये जमे रहो, चाहे मैं किसी भी शोबे में जाऊं मेरा अल्लाह मुझे पालता है। ये बुनियाद है। इसीलिए ईमान की और मादियत की जंग होती रहती है हर जमाने में।
یہودی اپنا راستہ ٹرن کیے دنیا کی محبت اور دنیا کے یقین کی بنیاد پر. کہاں لے گیا ان کو اس کا یقین؟ دنیا کی محبت. نبیوں کو قتل کرنے لگے, نبی پر الزام اور تہمت لگانے پہ مجبور کیا اسی مال کی محبت نے. ارے ایک عالم تھا, ایک عالم, اس کے پاس گئے مستجاب الدعوات, اور جا کے کہنے لگے بڑے آپ اللہ والے ہیں, اللہ کے آپ کی اللہ سنتے ہیں, آپ وہ نبی آ رہے ہیں ہم سے لڑنے کے لیے, ذرا آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں. نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا بھائی, یہ نہیں ہو سکتا. نبی کو بد دعا نہیں, ہدیہ قبول کریں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مال میں اتنی کشش ہے, اتنا اٹریکشن ہے کہ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. بڑا بول نہیں, کوئی سوچ نہیں سکتا کب قدم ڈگمگائیں, کب قدم پسلے. کتنے قرآن نے اس عالم کی اس کا مقام بتایا, اس کی دعاؤں کی قبولیت کا مقام بتایا, پھر بتایا دیکھو دنیا کی محبت نے اس کو کیا حال کیا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, اس کی مثال تو کتے جیسی کرتی ہے. یہ ہے مال کی محبت کا حل. اسی اللہ اس امت کو کہہ رہے نہیں, تم اپنے دل کی یقین کی بنیاد درست کرو. اللہ سب کچھ کرنے والا ہے. مسائل کا حل اللہ ایسے مسائل حل کرتے ہیں کہ تم سوچ نہیں سکتے. پالتے ہیں اپنی قدرت سے. یہ سب جتنے اسباب ہیں, یہ سارے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان کے طور پہ دیے ہیں, آزمانے کے طور پہ دیے ہیں. کون اس میں رہ کر آخرت کو بھولتا ہے, کون اس میں رہ کر دینے والے کو بھولتا ہے یا یاد رکھتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وصغیرکم وکبیرکم ورطبکم ویابسکم وذکرکم وانساکم وحیکم ومیتکم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو جتنے دنیا میں انسان ہیں, مرد ہیں, عورت ہیں, زندے مردے, چھوٹے بڑے, جن انسان, خشکی پر اور سمندر پر, سب کے سب قاموا فی صعید واحد, ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو جائیں. فسألونی, اپنی ہر دل کی تمنا مجھ سے سوال کریں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہر ایک کے سوال کو میں پورا کروں گا. میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالو اس میں جو تری لگتی ہے اتنی بھی میرے خزانے میں کمی نہیں آتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 400 صحابہ کی ایک جماعت کو روانہ کی. ہر صحابی کے ہاتھ میں کھجور کی تھیلی دی, زاد راہ. ایک صحابی حضرت حذیل رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو دینا بھول گئے. وہ قافلہ نکلا, وہ صحابی سفر کر رہے ہیں سب کے ساتھ اور ذکر کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اے اللہ تیرے نبی نے دیا نہیں, میں نے ان سے مانگا نہیں, لیکن تو نہیں بھولا. تیرے نبی نے دیا نہیں اور میں نے ان سے مانگا نہیں, لیکن تو نہیں بھولا. تو میری حاجت کو, میرے بھوک کو تو جانتا ہے. ایک جملہ زبان سے نکال, سبوح قدوس سبوح قدوس لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. یہ عام طور پہ یہ پاکستانی وظائف میں ہم اس کو دیکھتے ہیں. اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے ہم دیکھیں کہ کتنا طاقتور جملہ ہے. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. پڑھتے جا رہے ہیں. جبرائیل آسمان سے تشریف لائے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حذیل کو آپ نے تھیلی دینا بھول گئے. ایک کلمہ اس نے زبان سے ایسا نکالا, آسمان کے دروازے کھل گئے. اللہ نے بھیجا ہے آپ کے پاس. آپ نے فوراً بلایا ایک صحابی کو, فرمایا دیکھو یہ لو, جاؤ حذیل کو یہ دے دینا, اور غور سے سننا کہ وہ کہتے کیا ہیں. وہ صحابی دوڑتے اس قافلے کے پاس پہنچے اور جا کر حضرت حذیل کو جو ہے نا وہ تھیلی دی. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سنایا اور دینا بھول گئے تھے. تو انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگے الحمدللہ الذی ذکرنی من فوق عرشہ ومن فوق 7 سماواتہ. اے اللہ تیری تعریف ہے, تیرا شکر ہے, آسمانوں پہ ہے, عرش پہ ہے, لیکن تو نے مجھے بھولا نہیں. وہاں سے تو نے میری حاجت کا انتظام کیا. پھر کہنے لگے, کتنا خوبصورت جملہ کہا, اللہم انت کما لا تنسانی. اے اللہ
جیسا تو مجھے آج بھولا نہیں، مجھے توفیق دے، فجعل حدیلا لا ینساک، حدیل کو توفیق دے کہ وہ بھی تجھے کبھی نہ بھولے۔ اے اللہ جیسا تو مجھے بھولا نہیں، حدیل کو بھی توفیق دے کہ کبھی بھی وہ تجھے نہ بھولے۔ وہ صحابی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے، انہوں نے یہ کہا، فرمایا حدیل کا جملہ اتنا نورانی تھا، آسمان اور زمین کے درمیان کے خلا کو منور کر دیا۔ ایمان کے بول، ایمان کا کلمہ اللہ کو اتنا محبوب ہے، چاہے ایک مسلمان کی زبان سے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ کتنا منور کرتا ہے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو ہم اپنی زندگی کی بنیاد کس پر؟ مادی لائن پہ، اس پہ نہیں، بلکہ ایمانیات پر، صحیح یقین پر۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، 100% درست ہے۔ دنیاوی جتنی نعمتیں ہیں، مال و دولت ہیں، ان تمام کی محبت اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر رکھی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی نعمت، ان کی محبت میرے پاس نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ بنانے والا اللہ انسان کو، اس کے مزاج کو جانتا ہے۔ وہ خود کہہ رہا ہے انہ لحب الخیر لشدید، شدید، اللہ خود شدید کہہ رہے ہیں، اس کے اندر مال کی محبت زبردست ہے، کوئی بات نہیں، مال کی محبت اس کے اندر ہے ٹھیک ہے، مختلف۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث، اللہ نے مزین کر دیا، ڈیکوریٹ کر دیا، خوبصورت بنایا، اور اس کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دی۔ عورت کی محبت، بچوں کی محبت، بہترین سواریوں کی محبت، سونے چاندی کی محبت، اور یہ سب محبت کیوں ڈالی؟ اس لیے کہ تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ کون اس میں رہ کر اللہ کو بھولتا ہے، کون اس میں پڑھ کر آخرت سے غافل ہے؟ یہ قوم ہے نا، یہ قوم کیا ہے؟ ان کے سامنے ان کا خاندان اعلیٰ، ان کا نسب اونچا، ان کے دائیں بائیں انبیاء علیہ السلام، حکومتیں اور بادشاہت ان کے پاس تھی، کیا ہوا؟ دماغ خراب ہو گیا، ناشکری پیدا ہوئی، ایسی ناشکری آئی کہ ان کی زبانوں سے گستاخی کے جملے نکلنے لگے، خدا کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں ہاتھ اٹھنے لگے، اور اخلاقی گراوٹ یہاں تک پہنچی کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا دیکھو دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت بنیاد اگر غلط پڑے گی، قدم بقدم بنی اسرائیل کے پیچھے چلے گی۔ یہ ہمیں نہیں چلنا ہے، یہ ہم نہیں چلیں، اس لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس میں مشغول ہو کر اللہ کو نہیں بھولنا ہے۔ دینے والا کون؟ اللہ، لیکن اس میں رہ کر اللہ کو بھول جائیں، پھر یہی چیزیں ہمارے لیے مصیبت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے فرمایا دنیا کی چیزوں کی محبت فی نفسی ہی بری نہیں، لیکن جب یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے دین کے مقابلے میں اگر آ جائیں، پھر عجیب، اللہ تعالیٰ امتحان لیتے رہتے ہیں، اللہ امتحان لیتے ہیں، حالات بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ دیکھتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، خود دیکھیں، ایک طرف اللہ کا دین کا مسئلہ ہے، ایک طرف مال کا، اپنی دنیاوی مفاد، کبھی دین کا مفاد، کبھی دنیا کا مفاد۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کس کا فائدہ زیادہ ہے، اس کے دل کے اندر کس کی عظمت زیادہ ہے، اس کے دل کے اندر کس کی اہمیت ہے، اللہ کی، اللہ کے حکم کی، یا اپنے مفاد کو۔ اپنے مفاد کو قربان کر کے اللہ کی بات کو اگر اونچا رکھے، ایسا نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں کہ دونوں لڈو ہاتھ میں ہوں، دنیا بھی دین بھی دونوں ساتھ پہ چلے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی آخرت کو نقصان جو شخص دنیا کو صحیح بنانا چاہے گا، وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے گا، یہ ہوگا۔ اسی نقصان کا نام قربانی ہے۔ اللہ کے دین کے لیے ہماری جو دنیا تھوڑی بہت آگے پیچھے ہوتی ہے، اسی کا نام قربانی، اور اس قربانی سے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اسی قربانی سے اللہ کے قریب۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، امتحان کے لائق نہیں ہیں، امتحان ہم سے نہ ہو، عافیت کے ساتھ ہمارے دلوں سے دنیا کی بے رغبتی عطا فرما، آخرت کا شوق ہمارے دل میں ڈال دیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اس بات کو بالکل پسند، یہ دل
اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, جب اس دل کے اندر دنیا کی محبت اس سے زیادہ آتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ فتنوں میں مبتلا کر دیتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں. وہ آزمائشیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی, اللہم احسن عاقبتنا فی الامور, اے اللہ تمام کاموں میں ہمارے انجام کو اچھا کر دے. تمام کاموں میں آزمائشوں سے, فتنوں سے بچنے کی یہ دعا ہے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا, جتنے کام ہیں اس کے انجام کو بہتر بنا. وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ, دنیا کی بھی رسوائی سے بچا لے, آخرت کی رسوائی سے بچا لے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں, دیکھو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ دنیا کی محبت دل سے نکال, یہ کہنا دنیا کی بے رغبتی ہمیں عطا فرما. دنیا میں ہو لیکن اس کی رغبت ہمارے اندر نہ ہو. رغبت کسے کہتے ہیں؟ اندر کی چاہت, اندر کی چاہت. اسی لیے علماء فرماتے ہیں جب آدمی مال کو اندر کی رغبت سے لیتا ہے, اللہ اس مال کی برکتیں اٹھا لیتے. ہاں. چیک لے رہے ہیں, پیمنٹ لے رہے ہیں, اندر کی رغبت کے ساتھ, جی پھنسا ہوا ہے اس کے اندر ہے اب, لیکن اس کی اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتے. اب ہے اتنا ہی لیکن برکت نہیں ہے اس کی. اسی لیے فرمایا مال کو کیسے لو؟ مال لو, اللہ کی نعمت ہے, لیکن جی اس میں پھنسا ہوا نہ ہو, دل اس میں اٹکا ہوا نہ ہو. آج ہمارے پاس, میں ایک بات بتاؤں کہ ہمارے اسباب میں جو برکتیں اٹھ رہی ہیں اس کی کئی وجہ ہیں. اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل پھنسا ہوا رہتا ہے اس میں ہمیشہ. اور دوسری چیز, ہم عام طور پر اپنے اسباب کو مقدم کرتے ہیں, اپنی دنیا کو مقدم کرتے ہیں اللہ کے دین پر, پھر اللہ تعالیٰ ہماری دنیا سے وہ برکتیں اٹھا لیتے ہیں اور پھر اس دنیا کو ہم پر مسلط کر دیتے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کا شوق, آخرت کی رغبت ہمارے اندر پیدا فرمائے. جو آج ہم نے خاص طور پہ جو سنا ہے پچھلی قوموں کے حالات, ایک بات میں عرض کروں, فلسطین میں کوئی یہودی نہیں تھا. فلسطین میں کوئی یہودی نہیں تھا, وہاں پہ سارے مسلمان تھے, ایک یہودی نہیں. لیکن وہاں پہ یہودی آئے. کس راستے سے آئے؟ انہوں نے کہا وہاں کے لوگوں سے کہ ہمیں آپ کی زمین خریدی. اس زمین کی قیمت انہوں نے ایسی لگائی کہ وہاں کے مسلمان دنیا کی محبت میں آ کر انہوں نے اپنی زمینیں بیچنی شروع کر دی. دنیا کی محبت کیا رنگ لاتی ہے میں بتا رہا ہوں, کیا تباہی لاتی ہے. اتنی زبردست ہوتے ہوتے اس وقت کے علماء, اس وقت کے بڑے بڑے اللہ والے اس ملک کے اندر, اس علاقے کے اندر گھر گھر جا کر فرد فرد کے ساتھ کہتے یہ اللہ کی زمین ہے, یہ انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے, پچھلے نبیوں کا قبلہ ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر امامت فرمائی ہے, اس کو بیچو مت. بڑے حالات آئیں گے, لیکن انہوں نے کہا مولوی بکتا ہے, بکنے دو اس کو. حالات ایسے آئے کہ زمین خریدی, مال لگا کر, مال کی محبت میں زمین دیتے گئے یہاں تک کہ ایسے. اسی لیے بعض بلائیں خود پر مسلط کی ہوئی ہوتی ہیں, بعض بلائیں خود پر مسلط کی ہوئی ہوتی ہیں. یہ مال کی محبت میں زمینیں بیچتے گئے. اللہ حفاظت فرمائے. آج کی تاریخ بتا رہی ہے کیا ہو رہا ہے, کتنے لاکھوں قتل ہو رہے ہیں. اللہ آگے حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو اس دنیا کی محبت سے نکالے, دلوں کے اندر عافیت کے ساتھ. ایک ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے, حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, دعا کرتے تھے اے اللہ عافیت کے ساتھ دنیا کی محبت دلوں سے نکال دے, عافیت کے ساتھ دنیا کی بے رغبتی ڈال دے, عافیت کے ساتھ آخرت کا شوق دے دے. کیونکہ صحیح راستے سے نہیں آئیں گے نا, اللہ تعالیٰ جو ہے نا حالات میں ڈال کے دنیا کی محبت نکالیں گے. اور یہ ہمارے اندر بس نہیں ہے کہ ہم حالات برداشت کر کے پھر صحیح راستے پہ آئیں. اللہ سے عافیت مانگیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک, نستغفرک و نتوب الیک, نستغفرک و نتوب الیک. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما,
ہمارے ماں باپ کے، ہمارے اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، یا اللہ امت میں جو بیمار ہیں صحت عطا فرما، پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہر دل میں اے اللہ تیری محبت، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اے اللہ تیرے دین کی محبت، تیرے حکموں کی محبت اے اللہ دل کے رگے اور ریشے میں اتار دے، اے اللہ عافیت کے ساتھ اے اللہ دنیا کی محبت دلوں سے نکال دے، دنیا سے بے رغبتی نصیب فرما، آخرت کا شوق نصیب فرما، اعمال کا شوق نصیب فرما، یا اللہ عافیت کی زندگی نصیب فرما، اے اللہ امتحان سے آزمائش سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ عافیت کی راہیں کشادہ فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا